والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، یقیناً آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے اور کل 31 ہو گئی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ عیسوی نیا سال شروع ہوگا۔ یہ عیسوی نیا سال کہلاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو سال اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارا اسلامی سال کے لیے، ہجری سال کے لیے، قمری سال کے لیے، اور چاند سے اس کا نظام بنایا گیا ہے کہ چاند دکھنے سے، چاند دکھتا ہے پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے اور پھر 29 30 کو پھر چاند غائب ہو جاتا ہے، پھر چاند سے پورا نظام ہمارا نظام بنایا گیا ہے۔ بہت سے نماز تو خیر سورج کے تعلق سے ہے، لیکن روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ تمام چیزیں قمری مہینے سے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا سال اصلاً تو شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ ہجری سال جو ہمارا شروع ہوتا ہے محرم سے ہمارا شروع ہوتا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پروپیگنڈے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ کسی چیز کا اگر پروپیگنڈا کیا جائے، اچھی ہے بری، تو آدمی متاثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا ایک نیچر، اس کی فطرت ہے کہ وہ پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے یا ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان کے اندر دو صفات ہے، یا تو مؤثر ہوگا یا متاثر ہوگا۔ جس ماحول کے اندر رہ رہا ہے وہ یا تو اس کے اندر مؤثر ہوگا یعنی اپنا اثر ڈالے گا، یا متاثر ہوگا۔ تو ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے جانتے ہیں کہ اب یہ سال ختم ہو رہا ہے اور یہ سال ختم ہونے سے اور نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر عام طور سے اور پھر ہمارے ملک اور ہمارے صوبے اور ہمارے شہر کے اندر بھی اس انداز کا جو آپ کا جشن منایا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے اندر آپ ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ آپ کے ہوٹلیں پہلے سے بک ہو جاتی ہیں۔ مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ صاحب 5 اسٹار ہوٹلوں میں جگہ نہیں، مطلب، اور وہ جاتے ہیں کہ آپ ہوٹلوں کے اندر کیا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کوئی تصویر تو پڑے گا نہیں کہ ہم نے صاحب ہوٹل بک کرائی ہے، میاں بیوی جا کر وہاں پر رات بھر تہجد کی نماز پڑھیں گے اور وہاں پر ماشاءاللہ واز ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہوٹلیں ہوتی ہیں وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے، یعنی ہر وہ کام ہوتا ہے جس سے کہ دین ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے ہمارے نوجوان دوستوں سے، تمام ایمان والوں سے، یاد رکھیے کہ اللہ نے ہم کو نمبر 1 پر تو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو اسلام جیسا دین دیا ہے، بڑی اللہ کی نعمت دی ہے۔ اب ہماری بحیثیت مسلمان کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ میرے اللہ کا کیا حکم، نبی کا طریقہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ بہت بڑی عیب کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیجیے، آپ پورے ہندوستان کو چھوڑ دیجیے، آپ ایم پی کو، بھوپال کو میں کہہ رہا ہوں، اور ہمارے محلے کو کہہ رہا ہوں، مسلمان محلوں کے اندر، ہمارے مسلمان محلوں میں یہ کام ہو رہا ہے تو ایک ایک ایمان والا اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب مرد عورت سب ذمہ دار ہیں۔ ہمارے نوجوان دوست کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ صاحب معلوم ہوا کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا ہے اور ہنگامی مچا رہے ہیں، اور معلوم ہوا کہ صاحب ایک کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، پورے نوجوان وی آئی پہ اکٹھے ہیں صاحب، وہ جیسی 12 بجے گا تو غبارے چھوڑے، مالک کیا کیا ہوتا ہے مجھ خود سے جانتے، میں تفصیل بھی نہیں جانتا، میں سے معلوم بھی نہیں کرتا، اور کہتے ہیں شراب اور زنا اور ناچ اور گانا اور کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو اچھی طرح سمجھ لیجئے، نمبر 1 پر تو میں ہم تمام انسانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں، تم دنیا میں آئے ہو، کسی کے بھیجے ہوئے ہو اور اس کی مرضی کے مطابق تم رہتے ہو، اور تم کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور جانا ہے تو جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے تم کو اس کے سامنے جا کر حساب دینا ہے۔ یہ زمانہ تم کو ملا ہے، اگر تم کو زمانے کو صحیح تم نے استعمال کیا، اور یاد رکھنا کہ ہر ایک کو ایک اللہ نے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی میں اگر آج یہ کہوں کہ میں حبیشہ سے ہوں تو میرا بھی خاندان کے اندر ایسے مرد اور خواتین موجود ہیں کہ جھوٹ بولتا ہمارے سامنے پیدا ہوا، اور آج ہوں آپ کے سامنے اور کل نہیں رہوں گا، یہ بات ہے۔ تمام انسانوں کا یہ مسئلہ ہے۔ ہم تمام انسانوں سے کہنا چاہتے ہیں تم نہیں تھے، ہو، اور کل نہیں رہو گے، اور نہیں رہو گے تو پھر ایک تیسرا ملا ہے کہ تم کو اللہ نے جو زمانہ وقت دیا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چھوٹی صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، اگر خالی یہی صورت نازل ہو جاتی تو پوری انسانیت کے لیے عام طور سے اور مسلمانوں کو کامیابی کافی تھی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو آپ جانتے ہیں زمانہ جو ملا ہے آپ کو،
آج آپ کو یہ جتنے آپ کو جس دن سے آپ دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اس دن آپ کے بارے میں طے کر دیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر آپ کو دنیا میں رہنے کا موقع دیا جائے گا. یاد رکھ لیجیے آپ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اگر پیدائش کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں یہ بچہ مرے گا, غلط ہوگا کیا؟ ہمارا آپ کہہ نہیں سکتے, اگر کہہ دیں گے تو سامنے والا برا مان جائے, کیسے بے وقوف آدمی ہے. لیکن جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن طے ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے, یعنی اللہ نے اس کو ایک متعین زمانہ دے دیا ہے کہ اس کے بعد آپ کو جانا ہے. اب جانا زمانہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ عام طور سے بولا انسان جو میں کہہ رہا ہوں آپ کل کی رات میں دیکھ لیے گا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الانسان, پوری انسانیت اس زمانے کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہے. اس زمانے کو کہاں استعمال کرنا چاہیے, کائے کے اندر استعمال کرنا چاہیے, اللہ نے زمانہ کیوں دیا ہے, عمر کیوں دی ہے, وقت کیوں دیا ہے آپ کو, اللہ نے یہ صلاحیتیں اور یہ طاقتیں اور یہ قوتیں آپ کو کیوں دی ہیں, یہ وسائل آپ کو اللہ نے کیوں دیے. یہ عام طور سے اس کے اندر کہ لوگ تمام انسان پوری انسانیت اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہے. اور اسی کو حدیث میں کہا گیا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان اس کے اندر دھوکے کا شکار ہے. غبن کہتے ہیں کہ دھوکہ کھا جانا. آپ ایک کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے, یار بڑا دھوکہ ہو گیا. آپ نے معلوم ہوا کہ آپ نے پلاٹ خریدا اور معلوم ہوا کہ وہ غلط تھا. مطلب ابھی آج کل بہت سے گھروں کے اندر لوگ آتے ہیں, عورتوں کو دکھاتے ہیں تو سونا ہے اور معلوم ہوا کہ وہ دے کے چلے گئے, ارے دھوکہ. تو غبن عربی میں کہتے ہیں کہ آدمی ایک کام کرے اور اس کا انجام غلط. تو خدا کی قسم حدیث کہتی ہے نعمتان مغبون کثیر من الناس. دیکھیے حدیث کہہ رہی ہے ان الانسان لفی خسر, اور حدیث کہہ رہی ہے کہ نعمتان مغبون کثیر من الناس. اکثر لوگ, ایمان والوں سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمام بڑے انسان جو انسانوں کی ایک بڑی تعداد دو نعمتوں کے سلسلے میں بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں, یا اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے, غبن کر رہے ہیں, دھوکہ کھا رہے ہیں. کون کون سی؟ الصحت والفراغ. اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے, تندرستی دی ہوئی ہے, آپ کو جوانی ملی ہوئی ہے, یہ بڑی نعمت ہے. اور دوسری اللہ نے آپ کو فرصت دی ہوئی ہے, مطلب آپ کو ابھی کوئی زیادہ ایسی مصروفیت نہیں. یہ دو نعمتیں ہر انسان کو اللہ نے دی ہیں, لیکن اکثر لوگ اس کا جو استعمال کرنا چاہیے صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں. صحت ہے, آدمی کا جوانی ہے, ماشاءاللہ آپ جو آ کر یہاں بیٹھ گئے. ابھی کتنے لوگ جا کے معلوم کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے ہاسپٹل میں بیچارے پڑے ہیں, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. ان کو کوئی لوگ اس کو اٹھا کے ان کو سہارا دے کے بٹھا رہا ہے, چلا رہا ہے, اور وہ حسرت کر رہے ہیں کاش کے صاحب ہم جمعے کے دن آتے. یہاں بعد لوگ آتے تھے یہاں کے بیٹھتے تھے, آج نہیں آ پا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب بیچارے 11 بجے سے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, اب کہتے ہیں قاضی صاحب میں کیا بتاؤں, اسے چل نہیں پا رہا ہوں. مطلب بڑی میری تمنا آرزو ہوتی ہے جمعے کے دن میں موتی مسجد پہنچوں. تو کہتے ہیں نعمتان دو نعمت الصحت, اللہ نے صحت دی ہے. میرے دوستوں جو میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کرے کہ میری آواز ایک ایک نوجوان تمام انسانوں تک پہنچے, لیکن خاص طور سے میں مسلمان نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھو اللہ نے تم کو بھی جوانی دی ہے, اللہ نے تم کو بھی صحت دی ہے, اللہ نے تم کو فرصت اور مالداری دی ہے, اس کا صحیح استعمال کرو. اس کا مطلب استعمال قائم کر رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے یہ نعمت دی ہے. نمبر 1 پر تو یقین لاؤ, یا یقین جانو, ایمان لاؤ کہ ہمارا آپ کا پیدا کرنے والا ہے, اس نے پیدا کیا ہے اور آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹیز پہ وہ نظر رکھ رہا ہے. جس دن سے آپ ماں کے پیٹ میں آئے تھے اور جس دن آپ قبر کے پیٹ میں جائیں گے, سسٹم لگا دیا گیا ہے, آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ یقین کر لو, آمنو, یہ یقین کر لو کہ ایک طاقت ہے, ایک ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد آپ کو چھوڑ نہیں دیا ہے, بلکہ پورا نظام بنا دیا ہے کہ جس دن آپ اتنے بج کے اتنے منٹ میں ماں کے پیٹ میں آئے تھے, اتنے بج کے اتنے دنیا میں آئے اور اتنے بج کے اتنے دنیا سے روانہ ہوئے, اس سے پورا ایک ریکارڈ آپ کا تیار ہے. اگر یہ یقین, جب یہ یقین ہو جائے گا تو آدمی پھر کرے گا. ہر سمجھدار آدمی جتنے یہاں بیٹھے, اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ میاں ابھی 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد یہ ہونے والا ہے اور طوفان آنے والا ہے اور یا زمین ہلنے والی ہے اور زلزلہ آنے والا ہے, بھائی آپ اس کے حساب سے کام کرو گے نہیں کرو گے کہ صاحب بچنے کی تدبیر کی جائے. ارے بھائی جب تم کو معلوم ہے جانا ہے تو اب جانے کی تیاری کرو, وہ کام کرو جو مرنے کے بعد تمہارے لیے کام ہو. کہ کیا کہتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سوچ پڑیے, میں تمام نوجوانوں سے جو ہنگامہ مچاتے ہیں بے وقوف ہیں, قرآن حدیث کی الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند, ہوش مند, سمجھدار, جو بھی کہتے ہیں یہ کہ دانش مند وہ آدمی ہے جو اپنے آپ پر اپنا حساب کرتا رہے.
کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، میرے دن کہاں گزر رہے ہیں، میری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، میری جوانی کائے میں گزر رہی ہے، مجھ کو اللہ نے دولت دی ہے میں کہاں استعمال کر رہا ہوں، مجھ کو اللہ نے کہاں استعمال کر رہا ہوں۔ الکیس من هو عمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کی تیاری کر لے، ہونا ہے، یاد رکھنا۔ یہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس میں یقین، اس میں شک کر لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب کا کوئی ڈپلیکیٹ لا کے یہاں بٹھا دیا گیا ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہ آپ کو یہ ہونا ہے۔ میرے تو عقل مندی ہے، اب ہمارا نوجوان، میں بھوپال کے اندر ہو رہا ہے، یاد رکھیے، میں خاص طور سے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، ہمارا بھوپال یہاں پر ماشاءاللہ دین کا کام بھی ہو رہا ہے، مدرسے بھی ہیں، اور فلاں ہو رہا ہے، ہمارے بھوپال کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، یہ اور کرنے والے ہمارے نوجوان ہیں، کیونکہ کئی باہر کے نہیں ہیں، بھوپال کے رہنے والے ہیں، یہ باہر کے نہیں آتے ہیں، تو ایک ایک مسلمان یہاں کا ذمہ دار ہے، اور ہم اگر خدا کا عذاب آتا ہے، یا تک حدیث کے اندر آتا ہے جب عذاب آتا ہے تو سب پہ آتا ہے، بچ نہیں پاتے، آگ لگتی ہے تو گیلا سوکھا سب جلتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو سب اس کے اندر سیلاب میں ڈوبتے ہیں۔ اگر دیکھیے ہمارے بھوپال کے اندر ہمارے نوجوان اللہ کے غیب و غضب کو دعوت دینے والے کام کر رہے ہیں، تو ہر مسلمان یہاں کا ذمہ دار ہے۔ اب نگارے صاحب ہم کیا بتائیں، وہ ہمارے نوجوان نہیں ہیں، وہ فلاں جماعتیں ہیں، نہیں، ہم سب کو فکر کرنا چاہیے۔ بھوپال کے ایک ایک میں سے انسان کو عام طور سے کہ ہم تمام انسانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم انسان ہو، انسان بن کر رہو، جانور مت بنو، تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے، لیکن خاص طور سے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو اس کا۔ اور صاحب ایک سال ختم ہوا ہے تو ہمارا، جیسا میں نے کہا کہ یہ یقین ہے کہ اب آپ ایک سال آپ کی عمر کا کم ہو گیا، جو دن جو رات گزر رہی ہے وہ آپ کو موت کے قریب کر رہی ہے، آپ کے قبر سے قریب کر رہی ہے، آپ کو حساب کے قریب کر رہی ہے، یہ اس کا دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ خوشی منانے کی بات ہے۔ اگر وہی ایک آدمی کہا جائے کہ میاں 4 گھنٹے کے بعد آپ کو پھانسی دی جانے والی ہے، وہ آدمی خوشی منائے گا؟ یہ میں کتنی بے وقوفی کی بات ہوتی ہے، لیکن میں وہی کہتا ہوں ایک پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے، ایک شیطان اور زین لہم الشیطان، قرآن کے اندر پوری تفصیل کا موقع نہیں کہ شیطان اور شیطان کے شاگردوں کو اللہ نے آج کل وسائل دیے ہیں، اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو دولت دی ہے، اللہ نے ان کو کہنا چاہیے کہ صلاحیت دی ہے، تو وہ اپنے کام کے لیے ایسا ماحول بناتے ہیں کہ اچھے سے متاثر ہو جاتے ہیں سامنے، اچھے گھرانوں کے لڑکے اور اچھے گھرانوں کی عورتیں۔ مجھے بتایا، گزشتہ میں نے تقریر کری تھی، بات کہ اللہ جزاک خیر دے، اس نے مجھ سے گزشتہ میں نے یہ نئے سال کے تعلق سے صاحب نے کہا، قاضی صاحب ہم میاں بیوی نے فلاں ہوٹل بک کی ہوئی تھی، کہنے لگے آپ کی تقریر سن کے ہم نے اس کا کینسل کرائی ہے، ہمیں یہ بھوپال کی بات کر رہا ہوں میں نے، یہ اسی جگہ نئے سال سے پہلے بیان کیا تھا، ایک صاحب نے مجھ کا اکیلے میں کہا، قاضی صاحب یہ آپ کا بیان سنا، میں آپ سے صاحب کہتا ہوں کہ ہم میاں بیوی نے فلاں ہوٹل بک کی ہوئی تھی کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر رات گزاریں گے، لیکن آپ کی بات سن کے احساس ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان بھوپال کا ذمہ داری قبول کرے، آج سے لے کے کل تک تمام میری آواز اگر پہنچ سکے، محلے مسجد اور گھر کے اندر چرچا ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تم کو اللہ کے سامنے جانا ہے، تم کو اللہ کا حساب دینا ہے، اور حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا خود حساب کر لو قبل سے تمہارا حساب کیے جائے۔ اب تمہارا 1 سال تمہاری دن کم ہوا ہے، تم نے اس کے اندر ذرا اپنا بیٹھ کے حسابہ کرو کہ تم نے سال بھر میں کیا کیا، تم نے نمازیں کتنی پڑھی، تم نے قرآن کتنا پڑھا، زکوٰۃ تم نے کتنی دی، کتنا تم نے اچھے کام کیے، کتنی دعوت کا کام کیا، کتنے تم نے برائیوں سے روکا، کتنے تم نے جھوٹ بولی، کتنی رشوت کھائی، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنے لوگوں کو تم نے بیوقوف بنایا، خود آپ جانتے ہیں۔ انسان ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن کس کو دھوکہ نہیں دے سکتا آدمی؟ رک کے کہہ رہا ہوں، انسان ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ رومال ڈال لیا، شیروانی پہن لی، لٹ ہاتھ میں لے لیا، آپ سمجھیں گے علامہ بزرگ آ رہے ہیں، آدمی ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن نمبر 1 پر تو کس کو صاحب؟ اللہ کو۔ نمبر 2 پر ارے اپنے آپ کو، آپ جانتے ہیں، آپ بیٹھ کے میں کر کل کی اگر آپ کو، میں تو ہمارا سال نہیں ہے، ہمارا سال تو شروع ہوگا انشاءاللہ، اور ہمارے برادران وطن سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ہمارے برادران وطن کا بھی یہ سال نہیں ہے، ان کا سال بھی الگ شروع ہوتا ہے مطلب۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پروپیگنڈے سے اور یہ انگریز یہاں سے چلے گئے، لیکن اپنی رسومات کو اور اپنی روایات کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور آج کل ہم اس کے گرفتار ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں، اس تک ہم مطلب ان کی غلامی کا توق آج تک ہم اتار کے نہیں پھینک سکیں۔ تمام ہندوستان کے انسانوں سے میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، یہ غلامی کے توق کو اتار کو پھینکو، یہ تمہارے ہندوستان کی تہذیب نہیں، یہ انگریزی کی تہذیب ہے۔
یہ ان کی تہذیب دوسروں کی تہذیب ہے. جو یہاں پر ان کی حکومت تھی تو وہ کرتے تھے، وہ چلے گا یہاں سے، لیکن تم اس کو لیے بیٹھے ہو آج تک. اور خاص طور سے ایمان والوں سے کہتا ہوں کہ اللہ نے تم کو انسان بنایا، پھر اللہ نے تم کو ایمان والا بنایا، اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے. میرے دوستو اچھی طرح سمجھیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور دنیا کے ایک ایک انسان کو اللہ پیدا کرنے کے بعد اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہونا ہے. اور اس کے حساب سے انما کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت دن تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی پوری اجرت دی جائے گی. اور اس کے بعد دیکھا جائے گا فمن زحزح عن النار، اس دن اگر کوئی اپنی ایمان اور اعمال سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انسانوں میں سے وہ آدمی جس نے اللہ کو مان لیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری اور پھر دوسروں کو بھی کہتا رہا وتواصوا بالحق، اور اس پر یقین کریے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بھی کہاں کی باتیں کر رہے ہیں صاحب، آپ بھی فنڈامنٹل ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، آکورڈ ہیں. میری بات سن کے ہمارے جو باسے نوجوان بے ایمان بیٹھے رہتے ہیں نا پٹیوں پہ، یہی کہیں گے قاضی صاحب خود تو کوئی کرنا نہیں آتا، خود کر نہیں سکتے تو ہم کو بھی منع کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کیا مزہ آتا ہے جا کر. صاحب میں جانتا ہوں جو پٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی تذکرہ کریں گے کہ قاضی صاحب کو کیا معلوم کیا ہوتا ہے. ان کو اگر ابھی ہم دکھا دیں تو وہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا کہ یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ آپ یہ چار چیزیں اگر آدمی کرے گا تو انشاءاللہ وہ قائد سے بچے گا، انشاءاللہ وہ خسارے سے بچے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. آپ تجارت کوئی بھی آپ ماشاءاللہ یہاں تاجر بیٹھے ہوں گے، یہاں پر کاشتکار بیٹھے ہوں گے، یہاں پر آدمی سال بھر میں اپنا دیکھتا نہیں دیکھتا کہ سال بھر میں نے کتنا کمایا اور کتنا میں نے گنوایا، کیا آمدنی ہوئی کیا خرچ ہوا. آدمی بیچتا ہے ارے آپ کو بھی سال بھر آپ کی نکل گئی تو آپ بھی اپنا ایک کسی سی اے کو بٹھا کر آپ پورا تیار کر لیجیے آپ کہ آپ نے کیا کمایا اور کیا گنوایا، کیا آمدنی ہوئی اور کیا خرچ ہوا، اور آگے چل کے کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے اس کا. ارے ہوتا نہیں ہوتا بھائی، آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پوری حدیثیں موجود ہیں. بس میرے دوستو میں نے شروع میں کہی ہے ہر ایک جتنے زبان پر یقیناً تمام کو یاد ہوگی یہ سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کو ذرا سنجیدگی سے آ کے پڑھیے گا، غور کریے گا اور اپنا جائزہ لیے گا ان چار میں یہ چار صفات ہمارے اندر کتنی موجود ہیں. اگر موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہیں ہے تو یاد کیجیے کہ اللہ سے معافی مانگ لیجیے کہ اللہ اس سال مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی، یہ دن گزرے ہیں، آپ سے اب میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اب انشاءاللہ میرا ایک ایک لمحہ، اور یاد رکھنا کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے دوبارہ نہیں ملے گا. اور جی میں نے کہا جو دو نعمتیں ملی ہیں اگر صحیح استعمال کر لیا. ابھی ایک صاحب مجھ کو ملے کھلا کے صاحب قاضی صاحب جب یہ ٹی ٹی نگر بن رہا تھا تو بڑا مجھ سے دھوکہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ارے صاحب کہنے لگے وہ جو فلاں صاحب میرے آفیسر میرے تعلق والے تھے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ صاحب 6 پلاٹ خرید لو، تم 10 پلاٹ لے لو. لیکن میں نے کہا نہیں یار میں نے کل 4 پلاٹ لیے. کہنے لگے اور اس وقت کہنے لگے کروڑوں کی ہو گئی ہے، اگر ان کی بات مان لیتا تو اس وقت کہنے لگے وہ 4 پلاٹ مجھے مل جاتے. اللہ میں کہوں کہنے لگے صاحب بڑا نقصان ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس 4 پلاٹ ہیں کروڑوں کے. کہنے لگے قاضی صاحب بڑا کہنے لگے اس آدمی نے مجھ سے بہت کہا کہ یار تیرے پاس پیسے بھی ہیں. ارے کہنے لگے میں کیا کروں گا صاحب، کہنے لگے آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے اگر اس کی بات مان لی ہوتی اور پلاٹ ٹی ٹی نگر میں خرید لی ہوتے تو آج میرے پاس 4 پلاٹ ہوتے. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں جو لمحہ آپ کو ملا ہوا ہے کل اللہ کے سامنے جب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش کہ میں نے اس کو استعمال کر لیا ہوتا میں نے. اور یہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، دیکھیے سب سے بڑی ہماری جو اسوہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ کی پوری زندگی دیکھیے، آپ جب بیت الخلا تشریف لاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ذرا رک کے کرو، ہر ایک غور کیجیے گا ذرا. آپ جب بیت الخلا تشریف لاتے تھے تو کیا الفاظ ہوتے تھے آپ کے؟ غفرانک. کیا مطلب غفرانک کا؟ غور کرنا میرے نوجوانوں، جو تم رات بھر رنگلیاں مچاتے ہو، ہنگامہ کر رہا ہو، نبی جو کہ معصوم ہے، جنت جس کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کے بعد اس کا رتبہ ہے، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد آپ کریں غفران کا مطلب اے اللہ میری مغفرت کر دینا. یعنی یہ چند لمحے میرے جو گزرے ہیں آپ کی بغیر عبادت کے، آپ کو اس حال میں آدمی عبادت نہیں کر سکتا، ذکر نہیں کر سکتا. یہ طبی تقاضے، بشری تقاضے کے تحت یہ چند لمحات میرے جو گزر گئے بغیر تیری یاد کے، اللہ غفران کا معاف کر دینا. مطلب یہ میرا ایسا نہیں کہ میرا حصہ ہو جائے. یاد رکھنا کہ آپ کے نبی کا یہ اسوہ ہے کہ چند لمحے جو بغیر یاد کے گزرے ایک ضروری اور اللہ نے رکھا ہے، اس کو بھی احساس ہے، وہ تیرا غفران کا اللہ میری مغفرت کر دینا. اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرنے کی بات. ان کو معلوم تھا کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے،
ایک ایک رات اور ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک سال قیمتی ہے۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو صحیح ہدایت اور صحیح فکر اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے ایمان والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان سے کہتے بھی ہیں کہ میرے دوستو ذرا سوچو۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں آج سے میری خدا کرے کہ یہ آواز بھوپال کا ایک ایک مسلمان سنیں، اور جن لوگوں نے پروگرام بنا رکھے ہیں، جن لوگوں نے ہوٹلیں بک کری ہوئی ہیں، جن لوگوں نے منایا کہ آج سے آپ بھوپال کے اندر ایسا لگے کوئی ہوا ہی نہیں، مطلب خدا کرے کہ یہ ماحول میں اور ہونا چاہیے۔ بھوپال میں 72 سال سے تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اگر بھوپال میں نہیں ہوگا تو کہاں پر ہوگا؟ مطلب بھوپال کے اندر، ہندوستان کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ یہاں پر 72 سال تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، یہاں 72 سال تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، یہاں پر ریاست بھوپال تھی، یہاں پر مدرسے قائم ہیں، اگر بھوپال میں نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس لیے بھوپال کا ایک ایک مسلمان ذمہ داری قبول کرے کہ کل کی رات میں بھوپال میں کم سے کم ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری سڑکوں پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نوجوان کر رہا ہے، ایک بھی نوجوان نکل رہا ہے مسلمان کا، اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے، اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، اللہ نے جو ہم کو اسلام کی نعمت دی ہے، اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم پوری انسانیت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔